ایک ہی کسی نے کہا کہ مرتد نے اگر کوئی اچھی طرح توبہ کر لی ہے تو کیا اس کی ساری نیکیاں اسے واپس مل جائیں گی؟ پہلے تو دیکھیں مرتد سمجھیں کسے کہتے ہیں؟ جو مسلمان اسلام چھوڑ دے اسے کہتے ہیں مرتد۔ مثلا خدا نخواستہ کسی نے سکھ مذہب، کرسچن مذہب، عیسائی مذہب اختیار کر لیا، ہندو ہو گیا تو دائرہ اسلام سے باہر ہو گیا، یہ مرتد کہلائے گا۔ یا اس نے صریح کو کفر اختیار کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی، نبی کریم کی شان میں گستاخی، تو وہ اور شریعت کو بہت ہی برا بھلا بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کو مرتد کہا جائے گا، اور اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور بیوی فوراً نکاح سے نکل جاتی ہے، چاہے تو وہ عدت کر کے کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے مرتد کا مسئلہ کہ جو اس طرح کر دے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور اس پہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہے۔ آپ فرض کر لیں کہ اگر وہ ایمان لے آتا ہے تو اب یہ میری نالج میں نہیں ہے کہ اس کی نیکیاں اس کو واپس مل جائیں گی، یعنی میں نے اس کی کوئی حدیث وغیرہ نہیں پڑھی، جو ضائع ہو گئیں ہو گئیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کی رحمت پر موقوف ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ چاہے کہ اس نے بہت ہی کامل توبہ کی ہو، بہت ہی نادم اور شرمندہ ہو، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں لوٹا دے، لیکن یہ کوئی حکم شرع نہیں ہے۔ بظاہر نیکیاں ضائع ہو گئیں تو ضائع ہو گئیں، قرآن اور حدیث کا فیصلہ یہی ہے، اس کی جسٹ اپوزٹ میں نے نہیں پڑھی، اگر کہیں ہو تو واللہ اعلم بالصواب، میری نگاہ اس پر نہیں پڑھی ہے۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ مرتد کو جب آپ دوبارہ کلمہ پڑھاتے ہیں اس کے ساتھ نرمی نہیں ہوتی، اسے صراحتاً جو اس نے ارتداد کیا ہے، جس چیز کا انکار کیا ہے، جو غلط کام کیا، اس کو اعلانیہ طور پہ خود پہلے غلط کہنا ہوگا، توبہ کرے گا، اور فوراً اس کے ساتھ تمام روابط بحال نہیں کیے جائیں گے، بلکہ کم از کم 1 سال تک اس کی اصلاح کا انتظار رہے گا، یہ بالکل پرفیکٹ 1 سال تک اس پہ قائم رہے۔ ہم لوگ اتنے جلدی پلٹا کھاتے ہیں، پہلی بات تو یہ کوئی اس طرح کر دے تو ہم اس سے میل جول جاری رکھتے ہیں، بھائی اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہمارے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہمارے والد صاحب کو کوئی ماں بہن کی گالیاں بک دے اور والدہ پہ زنا کا الزام لگا دے، جھوٹا الزام، تو ساری زندگی اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، جی میرے والد کو گالی دی والدہ کو، اس کا مطلب ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک والد اور والدہ کا مقام و مرتبہ نبی اور اللہ سے بھی بڑھ کر ہے آپ کی نگاہوں میں، تبھی اس میں کوئی بیڈ فیل نہیں ہوا، ارے اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں، لیکن والد والدہ کا بڑا آپ کو خیال ہے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ جتنے لوگ اس طرح کا نرم رویہ رکھ کر ایسے لوگوں سے میل جول رکھتے ہیں، یہ سب بھی برود قیامت بہت ہی سخت مسئلہ ہوگا ان کے ساتھ۔ اس لیے سوشل بیک آؤٹ لازم ہوتا ہے، پہلے تو جب وہ حالت ارتداد میں ہے، اور اگر مسلمان ہو بھی جاتا ہے تو پھر اس کو تھوڑا سا بس ذرا ریزرو نہ رہیں، تھوڑا سا دور رہیں، اور کہیں کہ تمہارا ہم حال دیکھیں گے، اس کے بعد پھر تم سے صحیح طرح میل جول رابطہ بڑھائیں گے۔ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہوتی کہ اسلام چھوڑ کے کافر ہو جانا، یہ کوئی مطلب یہ کہ کوئی کھیل کود ہے کہ آج موڈ ہوا یہ اختیار کر لیا، آج موڈ ہوا یہ اختیار کر لیا، یہ بہت ہی سخت جرم ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ارتداد میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے سابقہ زندگی کے تمام نیک اعمال کی بربادی کا حکم دیا ہے، اس کا مطلب یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، آپ کیوں اس کو معمولی بناتے ہیں؟ اس کا تھوڑا سا خیال رکھیے گا۔